السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات مسلسل خراب رہنے کے بعد بالآخر ایک بار پھر دونوں فریقین کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے افغان رجیم پر عدم اعتماد کے باوجود ٹرکی اور قطر کے کہنے پر مذاکراتی عمل جاری رہا اور بالآخر امن کو ایک اور موقع دے دیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ جنگ بندی کے نفاذ کے مزید طریقہ کار پر تفصیلی غور 6 نومبر کو استنبول میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان بات چیت کا دوسرا دور 25 سے 30 اکتوبر کے درمیان ہوا۔ مذاکراتی عمل کے دوران کابل سے مسلسل دہشت گردوں کے حملوں کے باعث پاکستان نے مذاکرات ناکام ہونے اور وفد کی واپسی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ٹرکی اور قطر نے ایک بار پھر مداخلت کر کے مذاکراتی عمل کو بحال کیا اور بالآخر دونوں ممالک جنگ بندی برقرار رکھنے پر رضامند ہو گئے۔ لیکن پاکستان کی جانب سے افغانستان کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان کو روکنا چاہیے ٹی ٹی پی والوں کو، اور ان کو یہ ہماری سرزمین استعمال کرتے ہیں، ساری باتوں میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو رائٹنگ میں جو ہے وہ دینے کو تیار ہے۔ پاکستان ایک طرف افغانستان کو مسلسل خبردار کر رہا ہے تو دوسری جانب دہشت گردوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہونے والے حالیہ آپریشن کے دوران 22 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں تحریک طالبان پاکستان کے ڈپٹی چیف امجد الیاس بھی شامل ہیں۔ ایسے میں ترجمان پاک فوج اور دفاع کی جانب سے ایک بار پھر واضح کر دیا گیا کہ کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ The government and armed forces of Pakistan stand ready to take all possible measures to protect Pakistan's sovereignty and ensure safety and security of its people. Pakistan would continue to remain engaged in the mediation process and hope for a positive outcome for the 6th November talks. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اس بار افغانستان کی جانب سے کوئی پازیٹیو بیہیویئر نظر آئے گا یا ایک بار پھر امن کی ساری کوششیں دہشت گردی کی نظر ہو جائیں گی؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، یہ جو بھی اس وقت ہو رہا تھا افغانستان کے ساتھ، جو ہمارا ایشو چل رہا تھا، جنگ بندی چل رہی تھی، جو مذاکرات ہو رہے تھے، ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ پاکستانی وفد واپس آ رہا تھا اور ان کو آلموسٹ ایئرپورٹ سے واپس بلایا گیا قطر اور ٹرکی کی طرف سے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس کہ پاکستان نے کیا واقعی کوئی فروٹفل مذاکرات کیے ہیں یا صرف یہ قطر اور ترکی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اور اگر ہم لوگ ان کے ساتھ ایک جنگ بندی کرتے ہیں تو کیا ہم اس دشمن کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ دشمن ہے جس کے ساتھ ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا ہے، ہم نے ان کو پناہ دی ہے، لیکن فی الحال یہ انڈیا کی پراکسی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ جی دیکھیں، اس میں یہ صحیح ہے کہ انہوں نے جو ہم نے بات کہی ان سے کہ ایک آپ میکنزم بنائیں اور اس میکنزم کے تحت جو ایکشنز ہم چاہتے ہیں کہ آپ لیں دہشت گردی کو بند کرنے کے لیے، وہ ایکشنز، اس کی کمٹمنٹ وہ لکھ کے دینا نہیں چاہتے ہیں۔ وربلی تو ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہم روکیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، پر لکھ کے ہم نے وہ اس سے ہچکاتے ہیں اور اس سے ہٹ گئے۔ تو اب ہم تو تیار تھے کہ ٹاکس کو بریک آف کر دیں، اور قطر اور ترکی کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے کنٹینیو کیا، پھر بھی اس سے نتیجہ نہیں نکلا۔ تو جو کمیونیکے نکالا ہے، جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ بالکل مختصر سی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ واپس ملیں گے اور پھر اس کو آگے دیکھا جائے گا۔ تو ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ یہ چند دن جو آگے ہیں، 6 تاریخ میں جو ہائر لیول کی مذاکرات ہوں گے، اس تک کا ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ان کا کیا برتاؤ ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کی تحت چلیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہے، یہ اوپن کوشچن ہے اس وقت۔ صحیح سر، آپ نے جس طرح خود کہا کہ افغانستان لکھ کے نہیں دے رہا، یعنی کہ ڈاکومنٹڈ فارم میں نہیں دے رہا، which definitely means کہ ان کی جو ایک انٹینشن ہے یا جو ایک منظریہ ہے، they are not clear about it۔ تو کیا ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ بات پھر وہی ہے کہ ان پہ اعتبار تو کسی طریقے سے بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ان کا ڈاکومنٹڈ نہ کرنا، یہ بھی تو ایک ریزن ہے کہ جس سے ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو کس کی سپورٹ ہے۔ جی، اس میں دیکھیں بہت ساری مسئلے ہیں۔ ایک تو ان کا اندرونی مسئلہ ہے، آپس میں ان کی فیکشنز ہیں، تو ان پہ کنسنسس لینا مشکل ہوتا ہے۔
پھر سب ڈیسیشن میکنگ ان کی بڑی سینٹرلائز ہو گئی ہے. جو ان کی امیر المومنین ہیں قندھار میں، ان کے تحت سب فیصلے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید فیصلے کرنے میں ان کو مشکلات ہوں. پر اوپر سے یہی ہے کہ ان کے اوپر یہ ہندوستان بھی گھس گیا ہے اور وہاں پیسے ویسے دیتا ہے. جو خارج ہندوستان BLA ہے، ان کو تو بہت سالوں سال سے ان پال کے رکھا ہوا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ BLA کی جو ہمارے اوپر حملے ہیں وہ صرف ہندوستان سپانسر کر رہا ہے. TTP کا زیادہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، پر ان کو بھی ہندوستان نے اسپانسرشپ فائنینشیل سپورٹ دی ہے. صحیح سر، اگر ہندوستان کی سپورٹ نہ ہوتی تو ڈو یو تھنک کہ مذاکرات پہلے دن ہی کامیاب ہو جاتے؟ یہ سب انہی کی ایما پر کیا جا رہا ہے. جی، اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے ضرور، پر جیسے میں نے کہا ان کی جو اندرونی مسئلے بھی ہیں، اور ان کی کچھ آپس میں شک و شبہات ہیں، ڈیسیشن میکنگ میں مشکلات ہیں. TTP کے ساتھ تعلقات بہت پرانے ہیں. تو وہ سب فیکٹرز ہیں جس میں ہندوستان کا فیکٹر ضرور ہے اس میں. صحیح سر، اپنے TTP کی بات کی، افغانستان نے ایک پوائنٹ پہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر TTP نے کوئی کارروائی کی تو ہم ان کو بے دخل کر دیں گے. یہ اٹ سیلف ایک کنفیشن ہے، بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر یہ بے دخل کریں گے تو یہ کہاں بھیجیں گے؟ انہیں دوبارہ ہماری طرف بھیجیں گے اور پھر بارڈر پہ وہی جو جنگ ہوتی ہے اسی طرح سے جنگ ہوگی. کنفیشن بھی یہ کر رہے ہیں، مان بھی یہ رہے ہیں کہ TTP وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے یا پاکستان کے خلاف وہ دہشت گردی کرتا ہے. جی، اب TTP کے ساتھ میرے خیال میں بہت ساری مسئلے ہیں. پہلی چیز تو ہم نے ان سے یہی مانگا ہے کہ جی آپ ان کو ان کے ہتھیار تو لے لیں. ان کے پاس جو ہتھیار موجود ہیں، جو کچھ ہتھیار جو امریکن ہتھیار آپ طالبان نے حاصل کیے تھے وہ ان کو دے دیے ہیں کوئی. تو ہماری پہلی تو یہ ہے کہ ان کے ہتھیار نکالیں، ان کو پکڑیے. ان کے جو دہشت گرد کے لیڈرز ہیں ان کو آپ ایٹ لیسٹ ان کو اریسٹ کریں، ان کو روکیں. سر آپ نے ہتھیار کی بات کی، نو ڈاؤٹ ان کے پاس ہتھیار ہیں. کیا ان کو وہ ہتھیار استعمال کرنے بھی آتے ہیں؟ اور یہ کس بنا پہ ہمارے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں؟ نہ ان کے پاس ہماری جیسی فوج ہے، نہ ان کو ہتھیار استعمال کرنے آتے ہیں. ہم نے تو اپنے سے بہت بڑے دشمن کا منہ ریسنٹلی کالا کیا ہے جس کی بار بار ٹرمپ صاحب گواہی دے رہے ہیں. تو ان کو پھر اتنی سپورٹ کس بیس پہ ہے؟ ہم نے تو انڈیا اگر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے تو انڈیا کو جواب دیا ہے. اس کے باوجود اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو انہیں کیسے سمجھایا جائے گا؟ جی دیکھیں، یہ مختلف قسم کی جنگ ہے. ہندوستان کے ساتھ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی جنگ تھی، جس میں جو ہوائی جہاز ان کے ہم نے گرائے ہیں اور اس میں بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی ہے. جو یہ جنگ ہے ان کے ساتھ، یہ ایک سب کنونشنل لیول جسے کہتے ہیں، ایک کوریلا وارفیئر طریقے کی جنگ ہے، جس میں ان کو کافی ایکسپیرینس ہے. 20 سال لڑے ہیں یہ امریکہ کے خلاف، اور جو TTP ہے اس نے بھی ہمارے خلاف اور دوسروں کے خلاف کافی عرصے سے وہ یہ انسرجنسی قسم کی ایکشن لے رہے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی جنگ ہے اور اس پہ جو جواب ہے وہ مختلف قسم کا ہوگا. پاکستان کے پاس طاقت ضرور ہے، پر انسرجنسی کو فائٹ کرنا بڑا ایک دوسری قسم کی جنگ ہوتی ہے. صحیح سر، طاقت کی بات آپ نے کی. ان کو ایک پوائنٹ پہ مطلب آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ گریو یارڈ آف امپائرز. اب سامنے پاکستان ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے لیے چیلنج ہے یا ہم فلی سیکیور ہیں؟ کیونکہ اگر ہم انڈیا کو کر سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں، تو ہم ان کو کیوں نہیں ہرا سکتے؟ بٹ کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ بھی موجود ہے کہ یہ گریو یارڈ آف امپائر بھی کہلاتے ہیں. جی دیکھیں، اگر کوئی انویڈ کرتا ہے دوسرے ملک کو، تو جو اس ملک کی پاپولیشن ہے، جو ملک کی نیشنلسٹ ہیں، وہ تو پھر لڑتے ہیں خلاف. افغانستان نے فورن انٹرونشن کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، اور اس اصول کے خلاف ہے کہ جی فورن انٹرونشن کو کس ملک میں جا کر کس کو آکیپائی کرنا. پر جب ایک ملک سے ایگریشن آتی ہے دوسرے کی طرف، پھر دوسرے ملک کو حق ہوتا ہے
کہ جواب دینا. وہ جواب ہم ضرور دیں گے. اور میرے خیال میں پاکستان کو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ افغانستان کو جا کے ہم آکیپائی کریں. ہم نہیں سمجھ، وہ تو بے وقوفی ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہمارے خلاف اگر کام کرتی، ہم ان کے خلاف پھر کام کریں گے. دیکھیں، سفارتی جو معاملات ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے بیسس کے اوپر ہوتے ہیں. اب یہ جو طالبان کی حکومت ہے، ان کے اوپر بہت ساری، یعنی کہ ان کی کچھ مسکنسیپشنز ہیں اور کچھ بیوقوفی ہے، اور کچھ ان کو ورگلایا گیا ہے. اب ایک طرف سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے 2 سپر پاورز کو ہم نے ہرا دیا، پہلے سوویت یونین کو، پھر امریکہ کو ہرا دیا. پر وہ کس طرح سے ہرایا وہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، کہ جب تک کہ آپ کو صحیح قسم کی کوئی باہر سے سپورٹ ہو، سمپتی ہو، اس کے بغیر آپ نہیں ہرا سکتے ہیں. اور آپ نے ہرایا نہیں، وہ بڑی طاقتیں ہیں، وہ انہوں نے جنگ کر کے وہ نکل گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اٹس ناٹ ورتھ وائل. دوسری طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کو ہم دبا سکتے ہیں، اور یہ ٹیررسٹ جو انسٹرومنٹ ہے جو ہم نے سوویت یونین، امریکہ کے خلاف استعمال کیا، وہ ابھی پاکستان کے خلاف بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ بے وقوفی ہے. ہم نے کہاں تو نہیں جا سکتے ہیں، ہم تو خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس قسم کی اگر انہوں نے ہم سے حرکت کی، اس کا پھر ہم نے جواب دیتے ہیں. ہم جواب دیں گے، اور اس لیے بڑی طاقت ہے. تو ان کو میرے خیال میں کافی بیوقوفی ہے. کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب وہ حکومت بن گئے ہیں افغانستان کی، وہ انسرجنسی نہیں ہے، حکومت ہے. اور حکومت کو چلانا بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اپنی پوری نیشن کے لیے رسپانسبلٹی ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو، اپنے جو لوگ ہیں افغانستان کی پاپولیشن، وہ کتنا نقصان ان کو ہو رہا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے. سر، اب جو 6 نومبر کو یہ مذاکرات ہوں گے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی حتمی شکل نکلے گی، کوئی ڈیڈ لاک ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو کچھ اینی آئیڈیا؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی، میرے خیال میں یہ اب وہ طالبان کی جو ڈیلیگیشن ہے اس کے پاس اوبیسلی اختیار نہیں تھا، اور جو ان کی حکومت ہے انہوں نے آپس میں وہ فیصلے نہیں کر پائے، کیونکہ ہم نے بہت صاف اور کلیئر ڈیمانڈ ہم نے دی ہیں کہ جی آپ فلانی چیزیں کریں اور آپ لکھ کے دیں کہ آپ کریں گے. تو وہ اس پہ فیصلے نہیں کر پائے. آپس میں ان کی جو فیصلے ہیں کمپلیکس سچویشن ہے. تو اب میرے خیال میں وہ واپس جائیں گے، وہاں سب ان کے آپس میں وہ فیصلے دیکھیں گے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اور کہ کیا جواب دے سکتے ہیں ہمیں، کس طرح سے ہمیں اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھنا ہوگا 6 تاریخ میں کہ کیا جواب لے آتے ہیں وہ. اگر ان کا کریڈیبل جواب ہو، ریٹن کچھ کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں وغیرہ وغیرہ، تو پھر آگے بات بڑھے گی. اگر وہ نہیں کیا تو پھر ٹاکس ول بریک ڈاؤن. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات، آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی، پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائیاں اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان بننے والے حالات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اسار رانا اور اظہر جاوید. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اسار رانا صاحب، آپ کی پرمیشن سے سر سے سوال کرنا چاہوں گی. سر، مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات چل رہے ہیں، ہماری جو جنگ چل رہی ہے، ہمارا پڑوسی ملک تھا، اس کے ساتھ ہم اس پوائنٹ پہ آگے کہ جنگ ہونے لگی. بہت شکریہ. دیکھیے، افغانستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے، اور کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ جنگ وہ ایک کسی کے لیے بھی مفاد میں نہیں ہوتی. لیکن سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان نے افغانستان کی نہ صرف مدد کی، بلکہ جو لاکھوں افغان مہاجرین ہیں ان کو پاکستان میں پناہ بھی دی. اور اس کے بعد جب سے افغان طالبان کی یہ رجیم قائم ہوئی ہے، اس کے بعد سے پاکستان کا مطالبہ صرف ایک ہے. وہ مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو بار بار کہا گیا. اور اب جو مذاکرات پہلے دوحہ میں ہوئے، پھر استنبول میں ہوئے، وہاں پر بھی یہی ایک مطالبہ تھا. لیکن اب حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ افغانستان کے وزیر دفاع بھارت کا دورہ کرتے ہیں، اور جب وہ بھارت کے دورے پر ہوتے ہیں اسی دوران
پاکستان کی سرحد پر حملہ ہوتا ہے اور 23 پاکستانی فوجی شہید کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد سے بھی دراندازی کی کوششیں جاری رہتی ہیں۔ افغانستان اس معاملے پر کسی قسم کی یقین دہانی کرانے سے قاصر ہے۔ تو اس صورتحال میں قوم جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ پاکستان جو افواج ہے ان کی ذمہ داری بھی پاکستان کا دفاع ہے۔ تو اس صورتحال میں جنگ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان پہ یہ جنگ جس طرح بھارت نے مسلط کی تھی اور بھارت کو شکست کھانا پڑی، تو اسی طرح اگر افغان طالبان نہیں مانتے تو مجبوراً پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ جاتا کہ وہ ان دہشت گردوں کا پیچھا کرے جو پاکستان کے اندر آ کر تخریبی کارروائی۔ اسار رانا صاحب کیا کہیں گے کہ جب یہ طالبان حکومت آئی تھی بڑا کہا جاتا تھا کہ یہ بڑی پرو پاکستان ہے، کہاں پہ حالات اس طرح کے خراب ہوئے کہ پرو پاکستان گورنمنٹ جس کو کہا جاتا تھا وہ آج ہماری دشمن بن چکی ہے اور ان کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بڑا بدقسمت میرا خیال ہے کہ ہمارا خارجہ پالیسی کا ایک جسے کہنا چاہیے تباہ کن اثرات ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیں چائے بنا کے پیش کر رہے تھے، بڑے فخر سے ہمارے ساتھ تصویریں کھنچا رہے تھے، 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد آج وہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ اب یہ پتہ نہیں کسی کی فرمائش پہ دشمن ہوئے ہیں، کسی کی خواہش پہ دشمن ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت کے ساتھ امریکہ ایک 10 سال کا معاہدہ کر چکا ہے، دستخط کر دیے کل ان کے وزیر دفاع نے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے بھارت کو 6 ماہ کی چھوٹ دے دی اور پاکستان کا جو ہے جو افغانستان پہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو چیزیں کچھ صاف نظر آ رہی ہیں کہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ڈرٹی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ مجھے دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم نے جو مکھن کے ٹرک گروائے تھے ٹرمپ کے رستے میں اور ووڈ پالش خرید کے وہ ہم لگاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن سر ٹرمپ ہماری تعریفیں بھی تو دیکھیں کتنا کرتا ہے۔ ٹرمپ صاحب نے جتنا انڈیا کو اس وقت گندا کیا ہے، بار بار یہ کہہ کے کہ ہم نے ان کے طیارے گرائے ہیں، یہ کریڈٹ تو ٹرمپ صاحب کا بنتا ہے۔ سر کہ میرا ایک دوست ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی کی تعریفیں بہت کرتا ہے لیکن ایزی لوڈ سارا اپنی گرل فرینڈ کو کراتا ہے۔ تو میں اسے کہتا ہوں بھائی ہماری بھابھی کو کیا فائدہ ہوا تعریفوں کا؟ اگر تو نے شاپنگ اس سے جا کے کروانی ہے اور تو نے اسے جا کے کیا کہتے ہیں سارا کچھ کرانا ہے، تو مجھے خالی سکے تے مل مائی ہے، ساڈو بس تسی مطلب تعریفہ تے لائے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 چیزیں بتا دی ہیں کہ بھارت کا 10 سال کا ان کے ساتھ کل ایگریمنٹ ہو گیا ہے، آج ہوا ہے شاید، اور کیا کہتے ہیں اس نے چاہ بہار کے اوپر اجازت دے دی ہے، تو اس سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کا پوائنٹ آگے سر، اسی ٹاپک کو مطلب اسی بات پہ میں آگے سوال کرتی ہوں۔ اظہر جاوید صاحب، یہ بڑا کرٹیسزم مل رہا ہے ہمارے شہباز شریف صاحب کو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، کہ انہوں نے ٹرمپ صاحب کی تعریف کر دی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ خیر ٹاپک تو پرانا ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ اسار رانا صاحب نے کہا تو میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہر جگہ اگر تعریف کر دی تو ٹرمپ صاحب کی تعریف بنتی تھی؟ دیکھیں جی، انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت جتنا نقصان ٹرمپ نے بھارت کو پہنچایا پوری دنیا میں، کسی اور نے آج تک ہسٹری میں نہیں پہنچایا۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جو بار بار بھارت کو کہتا ہے کہ ان کے 7 طیارے گرائے گئے، وہ بار بار بھارت کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے کہنے پر ہم نے سیز فائر کروایا، وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو شہباز شریف ہیں وہ عظیم لیڈر ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بہادر شخص ہے، بہادر فیلڈ مارشل ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں ہوتا کیا ہے، اس وقت بھارت کا جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی، وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ جتنی بڑی اہم انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی ہیں، بھارتی وزیر اعظم وہاں نہیں جا رہا۔ کس وجہ سے نہیں جا رہا؟ کہ اگر اس کا امریکی صدر کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا تو وہ جنگ پہ بات کرے گا، وہ ان کے خلاف بات کرے گا۔ اس وقت پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، میں یہ کہوں گا کہ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو اسلامی کانفرنس بلائی تھی، اس کے بعد سے لے کے یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے۔ ایک طرف آپ کے پاس عرب ممالک جو ہیں وہ آپ کو بلاتے ہیں، دوحہ میں عرب ممالک کی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں آپ موجود ہوتے ہیں، آپ مرکز نگاہ ہوتے ہیں۔ امریکی صدر ہمارے فیلڈ مارشل کو لنچ میں بلاتا ہے، وائٹ ہاؤس میں بلاتا ہے، پھر ہمارے پرائم منسٹر کو بلاتا ہے، پھر جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس کے موقع پر جب اسرائیل جو غزہ میں پیس پلان ہے، وہاں پر 8 اسلامی ممالک میں پاکستان شامل ہوتا ہے اور وہ پاکستان کی تعریف کرتا ہے، اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو موقع دیا جاتا ہے۔ کرٹیسزم ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان کی لوکل پالیٹکس ڈیفرنٹ ہے، انٹرنیشنل ڈیفرنٹ ہے۔ صحیح سر، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔
اسار رانا صاحب انہوں نے اتنی پازیٹیو باتیں کی ہیں، آپ کیوں ہمارے پرائم منسٹر سے جیلس ہوتے ہیں؟ چلے میں آپ سے اگلا سوال کرتی ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اور ان کے وہ بضد تھے کہ جب تک میری ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی میں کابینہ نہیں بناؤں گا. آج کابینہ بھی بنا دی، تو کیا کہیں ہم، یہ یو ٹرن ہی ہے جو جیسا کہ خان صاحب پہ ایک الزام لگتا تھا کہ وہ یو ٹرن کے بادشاہ ہیں؟ کیا سہیل آفریدی صاحب نے بھی وہی کیا کہ بغیر ملاقات کے کابینہ بنا دی؟ نہیں، ایک جملہ تو پہلے میں اپنے ایز چھوٹا بھائی ہے اپنا، اس کی بالکل تعریف بجا ہے، لیکن میں نے کل ہی پیوٹن کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ جی ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان نے اگر کچھ ایسا کیا وہ جعلی ہے، تو ہم فیک نیوز سر ہے وہ اس افغانستان کا کے فیکٹ ساتھ. چیک سر آ گیا فیک تھا، نیوز ثابت ہو گئی ہے اس سے. فیکٹ چیک اس کا آ گیا تھا جی، وہ فیک ہے. سن لینا، ہو سکتا ہے آ گیا ہو. میں نہیں، آ تو نہیں گیا سیدھا سر، آ بندہ ہوں، گیا ہے، مجھے وہ تو جو فیک کوئی نیوز کچھ ہے کہہ سر، دیتا مجھے وہ تو اے آئی ویڈیو ہے میں سر، بس ساتھ میں یہی احترام، کہہ رہا وہ ہوں اے کہ آئی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آ گیا ہوگا. جی حضرت صاحب آ گیا ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں سادہ بندہ ہوں. میں نے تو شہباز صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ میرا نام بدل دینا اگر میں نے مہنگائی ختم نہیں کی، میں نے تب بھی یقین کر لیا تھا. اچھا چھوڑے اس بات کو، اب آ جائیں کیا کہتے ہیں ہم، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص کو اریٹیٹ کر کے غصے میں اسے الٹا سیدھا کام کروائیں تو وہ ایسا نہیں کرے گا. صوبے کا الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہے وہ گیا ملنے، اور آپ نے اسے ملنے نہیں دیا اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ کر دیا. اس سے کو آپ کا بہت اخلاقی قد بڑھ گیا. تو میں کہتا تالیاں بجا لیتا ہوں کہ بڑا اچھا کام کیا آپ نے، کمال کر دیا. لیکن یہ اگر کبھی کے پی کے والے کر دے تو آپ انہیں وطن دشمن کہہ دیں گے، انہیں کہیں گے یہ ریاست دشمن ہے، یہ وفاق کے مخالف ہیں، دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا اور انہوں نے کیا کر دیا. جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی قانون اجازت نہیں دے رہا. تو بھائی کیا جو قومی اسمبلی کا اسپیکر کا پروڈکشن آرڈر ہے اس سے بڑا بھی کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ یا اسلام آباد ہائی کورٹ جب یہ کہتی ہے کہ جناب ملنے دیں تو اس سے بھی بڑا کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ تو اظہر جاوید صاحب کیوں اریٹیٹ کر رہے ہیں سی ایم کو؟ ملنے دیں، ملاقات ہی کرنی ہے، کیا کر لیں گے وہ؟ مطلب کوئی خان صاحب کو جیل سے باہر تو نہیں لے آئیں گے، ایک ملاقات ہے، کرنے دیں. دیکھیں، میں ایز اے جمہوریت پسند، میں تو اس حق میں ہوں کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ کے پی کے کو عمران خان صاحب سے جیل میں ملنے دینا چاہیے، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بھی آپ رویہ دیکھیں. بات یہ ہے کہ ایز اے سی ایم اب ان کی رسپانسبلٹیز ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کے کارکن سے بہت زیادہ اوپر عہدے پہ چلے گئے ہیں. ان کو پورا صوبہ دیکھنا ہے. اگر وہ صوبے کے انتظامی سربراہ کے طور پر اداروں کو چیلنج کریں گے، فیڈرل حکومت کو چیلنج کریں گے، ایسے بیانات دیں گے جو کہ پاکستان کی ریاستی پالیسی پاکستان کے خلاف جائیں گے، تو پھر آپ ایک خام خواہ کا تنازعہ کھڑا کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اب وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں ان کو کام بہت سارے کرنے ہیں. اس وقت کے پی کے میں بہت سارے مسائل ہیں. کے پی کے دہشت گردی کا گڑھ بنا ہوا ہے. اس وقت جو افغان طالبان کی جو ٹی ٹی پی ہے وہ سب سے زیادہ کارروائیاں وہاں کر رہی ہے، وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں. اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے انتظامی معاملات کو ٹھیک کریں. 2 ہفتوں کے بعد انہوں نے ایک کیبنٹ بنا لی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، جمہوریت آگے چلنی چاہیے، لیکن ان کا رویہ بھی درست ہونا چاہیے. ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جانا چاہیے. ایک میٹنگ بھی ہوئی ہوگی، آپ کو یاد ہے، جس میں ان کو بلایا گیا تھا میرا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس میں بھی وہ نہیں گئے. تو دونوں طرف سے میں یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے، جمہوریت کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے، اور پاکستان سب سے آگے ہونا چاہیے. پاکستان کا چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے پیپلز پارٹی، کسی سے بھی اوپر پاکستان نہیں ہے. پاکستان کے مفاد کو دیکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے ان کی ملاقات اگلے ہفتے میں امید ہے ہو جائے گی. اور وہ جمہوریت، اچھی بات ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے چل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اسمبلیاں توڑی ہیں. جس طرح انہوں نے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، پہلے پنجاب اسمبلی توڑی، کے پی اسمبلی. میرا خیال اب انہیں چاہیے کہ یہ جمہوریت آگے بڑھے اور جمہوری طور پر ایک صوبے کو چلایا جائے. صحیح. اسار رانا صاحب، یہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے، جو سی ایم کے پی ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، کیبنٹ بن گئی ہے، لیکن سی ایم صاحب نے فرمایا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر وہ کوئی قانون بنانے جا رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ خیال ہے کہ سی ایم صاحب کو بھی تھوڑا سا احتیاط سے ہی کھیلنا چاہیے، اور کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر چیز میں ہی ایڈ آن ہو. تھوڑا سا گنجائش، کوئی رستہ نکالیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے وہ عوام کو انہوں نے فیس کرنا ہے. وہ صوبے کے الیکٹڈ سی ایم ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ اپنے عوام کے مطابق بات کریں. لیکن پھر بھی میں تو ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ
کے ساتھ کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کو ایسا ورکنگ ریلیشن بنانا پڑے گا، اور پی ٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ ملک چلانا ہے، یہ ہماری کوئی ذاتی جاگیریں تو ہے نہیں، یا ذاتی جھگڑے تو یا لڑائیاں تو ہے نہیں. تو یہ جو کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہے، اب بہت عرصے سے چل رہی تھی. ابھی کچھ دن پہلے بھی کوئی ایک ایسی سچویشن ہوئی تھی جس میں سی ایم صاحب بہت سخت بیان دینے لگے تھے، پھر ان کے دوستوں نے یہ انہیں سخت منع بیان کیا. کی ہی بات کر رہی ہوں کہ ایک طرف سی ایم صاحب سخت بیان دیتے ہیں، خرم ذیشان صاحب کل سینیٹر بنتے ہیں، ساتھ ہی ایک ایسا سخت ٹویٹ آتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اپنے لیے خود مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ ان کا لیڈر جو اس وقت پابند سلاسل ہے، یہ اس کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. چیزوں کو بات چیت کر کے بھی تو نہیں، حل کیا جا سکتا ہے. ہمیشہ فور بات مخالف چیت تو بیانیاں کر کیوں لی نا. دینا ہے؟ 4.5 سال سے بات چیت کی ہی کوشش ہو رہی ہے نا، بات چیت ہونی نہیں. تو سر اور یہ بھی بات طے بات ہے چیت کہ اس جن سے یہ نظام کرنا میں چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات چیت تو سیاسی جماعت سے کریں. سیاسی جماعت سے یہ بات چیت نہیں کرتے، جن سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف ٹویٹ کر دیتے ہیں. تو اب میں اس میں کیا کہوں کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر سیاسی جماعتوں سے انہیں بات کرنی چاہیے، صحیح ہے، بالکل کرنی چاہیے. صحیح اور کیا کہتے ہیں، اگر سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی ہے ایسا رستہ تو بالکل وہ اپنانا چاہیے. صحیح. اور شہباز صاحب ایک ملک کا مکمل خود مختار اور فیصلے والے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تو اگر وہ کبھی کہیں مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں پوچھ کے بتاتا ہوں، تو اسے اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے بات کو نا. اچھا صحیح بھئی وہ وزیر اعظم ہے، خود مختار ہے، اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، صحیح. تو ہو سر سکتا ہے کہ وہ آپ کا شام پوائنٹ کو آ گیا. مجھ میں سے بات اظہر کرتے ہوں. جاوید صاحب کی طرف بڑھتی ہوں کہ سر ایک طرف تو یہ سی ایم صاحب کے ایسے بیانات آ جاتے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ موجودہ حکومت سے کچھ ناراض ہیں، بڑے سخت کلمات کہہ دیتے ہیں. وہ میں نہیں دہرانا چاہتی، کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، پھر ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. یہ مولانا صاحب اچانک سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں موجودہ حکومت سے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کی قبولیت ہو گئی ہے، تو کور کمانڈر پشاور جو ہے انہوں نے ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ سے جا کے. یہ ایک اچھی بات ہے، ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوا ہے. اور میرا خیال ہے اس ملاقات کے لیے شاید عمران خان صاحب سے اجازت بھی نہیں لی گئی تھی، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے عہدے کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ایک جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ادارے کے سربراہ ان سے ملاقات کی ہے. اور میرا خیال ہے یہ آہستہ آہستہ پازیٹیو آگے تھنگ. پازیٹیو، اور یہ آگے مزید بہتر ہوگی. اور جو یہ کابینہ کا بھی یہ اعلان ہو گیا، یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. تو میرا خیال ہے وہ یہ اصل میں پی ٹی آئی کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس سے بچنے کے لیے جتنا مرضی سمجھدار لیڈر آ جائے، کوئی اہم عہدے پہ آ جائے، اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں یا کیسی شعبدہ بازی کرنی پڑتی ہیں کہ وہ اپنے اس سوشل میڈیا ونگ کو جو کہ باہر سے بیٹھ کے بیانیہ دیتا ہے وہ اس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ چلے گی، آگے بڑھے گی، اور وہ مل کے کام کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. یعنی کہ اور گورنمنٹ اس وقت خطرے میں نہیں ہے کے پی میں؟ کوئی گورنر آج آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والا میرا کچھ نہیں بھی خیال ایسا نہیں ہونے ایسی والا؟ کوئی چیز ہوگی، اور نہ ہی ہونی چاہیے. بڑی مشکل سے عمران خان صاحب کا ذہن بدلا ہے. عمران خان صاحب پہلے اسمبلی جو توڑی تھی انہوں نے، اس کے بعد وہ اسمبلیوں سے استعفے بھی دیے. تو میرا خیال ہے اگر وہ پازیٹیولی آ رہے ہیں، اسمبلیوں کو فنکشن کرنے دینا چاہیے. ان کی جو کے پی میں ان کو مینڈیٹ ملا اس کا احترام ہونا چاہیے. اور جہاں تک مولانا کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہیں. وہ بس کبھی کبھی ان کا خون جوش مارتا ہے، تو وہ بھی عوامی کنزمپشن کے لیے، اپنے حلقہ اثر کے لیے، اپنے ووٹس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں. لیکن ظاہری بات ابھی بلاول بھٹو صاحب بھی ان سے ملے، ان کے حکومتی عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو میرا جو اب تو میری جو خبر بھی ہے، تجزیہ بھی ہے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ کے ساتھ چیزیں تو سر میرا خیال یہ جو ایک ریومر کہہ لیں، یا یہ کہا جا رہا تھا کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کو کوئی اہم عہدہ دیا جائے گا، یہ کیا صرف فیک نیوز تھی؟ اور اگر یہ فیک نیوز تھی تو یہ اس پہ کوئی کارروائی ہوگی پھر؟ دیکھیے جی، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سورس کیا تھا. آفتاب شیرپاؤ صاحب کی جو گورنری کے حوالے سے یا عہدے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اس وقت کے پی کے میں پیپلز اختیار پارٹی ولی کا صاحب نے اس کا انڈیکیشن دی تھی، پھر ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے سوال کیا تو اس کے جواب پہ یہ ایک انڈیکیشن آئی تھی.
इंडिकेशन आई थी ना, देखिए इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास गवर्नर केपीके का ओहदा है, उनकी मर्जी है वो फैसल करीम कंडी साहब को रखे, उनकी मर्जी है वो पंजाब से कारा साहब को लेकर लगा दें, किसी को लगा दें। तो अगर आफ्ताब शिफा को लगाते हैं तो वो उनकी मर्जी, लेकिन अभी तक फैसल करीम कंडी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए, जो हमारी फेडरल हुकूमत है उसके लिए। तो अभी तक चेंज किसी किस्म की कोई नजर नहीं आ रही। केपीके में हालात मजीद बेहतर होंगे। आपका सब पॉइंट आ गया। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार इसार राना और अजहर जावेद। इसार राना साहिब, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनमें एक डिसिप्लिन हमने देखा है, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, अगर कोई लड़ाई होती भी है तो वो पार्टी के अंदर ही रहती है, वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं आती। जबकि पीटीआई में ये बड़ा इशू है कि इनके कल के आए हुए लोग दूसरे ही कल के आए हुए लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जामात लगा देते हैं। प्रॉपर एक चार्ज शीट होती है, वो अगर मैं आपके सामने पढ़ूं तो वो इतनी लंबी चार्ज शीट है कि जिसमें मुलाकातों का जिक्र कर दिया मिशाल बीबी ने कि जी सलमान अकरम राजा साहिब ने लंदन में किसी से मुलाकातें की, खान साहिब ने ऐसी बातें करने से, ट्वीट करने से मना किया था, ऑल्दो उन्होंने खुद भी ट्वीट करके एक चार्ज शीट लगा दी। ये कैसी पार्टी है जो आपस में इतना झगड़ती है, इतना लड़ती है और सोशल मीडिया पे लड़ती है? क्या इन्होंने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर कि ये फ़ोन पे बात नहीं करते, ये किसी कमेटी के सामने बात नहीं करते, ये आते हैं एक्स के ऊपर ऐसे पैगामात लिखते हैं और जिससे पता लगता है कि पार्टी के अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं कि वो खान साहिब के लिए तो कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। क्या कहेंगे आप इस पे? देखते हैं, एक तो मुनाफिक जो ना हो ना, उसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लड़ाई शड़ाई चल रही होती है। सिर्फ सुकून और हमआंगी कब्रिस्तान में होती है। जो जहां जमहूरियत होगी वहां इख्तिलाफ भी होगा। इतना तो इख्तिलाफ सर, और फिर ये है इतना ज़्यादा इख्तिलाफ के आप पंजाब का मखसूस टोला मुझसे इतना खौफ ज़दा है। ये पंजाब का टोला, आप एक जमात के लोग हैं, आप पाकिस्तान की बात करें, वो कहती हैं पंजाब का टोला, आप आदिल राजा से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, आपको सुहेल आफरीदी साहिब की तैनाती पर भी बड़ा इशू हो गया। सर ये इख्तिलाफ तो नहीं है, ये तो चार्ज शीट है। मुझे नहीं पता कि पंजाब का टोला झांसी की रानी से क्यों वो खौफजदा है, और झांसी की रानी ने कौन कौन से मुल्क फतह किए हुए हैं जो उनसे खौफजदा हैं। उनको तो अभी ये भी नहीं पता चल रहा कि वो सेनेटर कैसे बनी है। तो मैं तो इसका भी जवाब दे दें कि वो सेनेटर कैसे बनी है। यही सवाल मेरा आपसे अगला सवाल था कि वो सेनेटर कैसे बनी है। मैंने तो आपको पहले कह दिया, मुझे नहीं पता कैसे बन गई है, क्योंकि लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई एक बड़ी बारीक गेम ये खेलती है कि वो कंट्रोवर्सीज पैदा करके हमेशा मीडिया में जिंदा रहती है और उस पे ही डिस्कस होती है। आम आदमी के लिए पीटीआई के इख्तिलाफ, पीटीआई का सब कुछ वो घेरे रखते हैं हर वक्त और कोई और इशू बनने नहीं देते। एक उनकी कामयाब स्ट्रेटजी है। और इमरान खान जो है वो ताश के पत्तों की तरह फेंटते हैं अपने लीडरशिप को। पहले जो थे अली जफर थे उनके तर्जुमान, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर हुए, फिर उनकी बहन हुई, फिर उनकी दूसरी बहन हुई, फिर राजा सलमान हुए। तो इमरान खान भी बड़े तरीके से शफल करते हैं, ताश के पत्तों को फेंटते रहते हैं और वो आगे पीछे करते रहते हैं। यही उनकी कामयाब स्ट्रेटजी है। देखे ना, 2.5 साल से एक शख्स जेल में है, उसकी पार्टी खत्म कर दी गई, उसका नाम खत्म कर दिया गया, निशान मिटा दिया गया, उसके बावजूद पीटीआई जिंदा है और पूरी तरह जिंदा है। सर आपका पॉइंट है कि ये इस तरह से खान साहिब जिंदा रह रहे हैं। मैं इस पे अजहर जावेद साहब से सवाल करना चाहूंगी कि सर ये पार्टी आपस में लड़ रही है, खान साहिब जेल में बैठे हुए हैं, पार्टी एक दूसरे का बुरा हशर कर देती है, क्या ये कामयाबी है किसी जमात की या ये उनका एक इनडिसिप्लिनपन जाहिर करती है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर दो लोग लड़ रहे हैं और वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं बाजार में खड़े होकर और लोग तमाशा शुरू हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 1000-2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कि ये कामयाबी है, ये जग हसाई है? यही सवाल है मेरा आपसे। पीटीआई के लोग आपस में एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, एक दूसरे के गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, और जो जो कुछ वो कह रहे हैं वो तो कभी मुस्लिम लीग नून ने नहीं उनको कहा, जो आपस में ही एक दूसरे को कह रहे हैं। अगर ये कामयाबी है तो अल्लाह बचाए ऐसी कामयाबी से। सर इसकी वजह ये भी है कि क्या उनका लीडर बंद है, लीडर तक बहुत कम लोगों का एक्सेस है, या लीडर से सियासी लोगों की मुलाकात ही नहीं कराई जाती? कल के आए हुए लोग जाके मिलके आते हैं। ये इनडिसिप्लिन है, गैर मुस्तकिल मिजाजी है इमरान खान साहब की, जिसे वो मेरा ख्याल है मेरे उस्ताद इसार राना साहब जो हैं वो उसे कह रहे हैं, जो उनका मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, या तो वो ये उनकी गैर मुस्तकिल मिजाजी है कि वो किसी बंदे के साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सर कुछ सीनियर लोगों को भेज देते हैं,
عمران خان صاحب سینئر نے کچھ رہ سینئر لوگوں کون کی گیا ہے؟ ملاقات کرا سینئر دی رہ تھی۔ کون گیا ہے؟ سینئر ہوتا تھا جہانگیر ترین، اس جیسا سلجھا ہوا شخص ہوتا تھا جس نے پارٹی کو کھڑا کیا، اس کو فارغ کیا۔ سینئر ہوتا تھا علیم خان صاحب جیسے لوگ جنہوں نے تن من دھن سے پارٹی کو کھڑا کیا، پارٹی کو الیکشن جتوانے تک لے کے آئے۔ انہوں نے علیم خان صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ سینئر فواد چودھری بھی ہوتا تھا، اور بھی لوگ تھے۔ سینئر لوگوں کو تو اس طرح یہ خان صاحب کرتے ہیں جسے یہ فنکاری، جو فنکار ہوتا ہے نا ایک تھڑے باز، وہ ایسے نہیں کرتا جس طرح وہ یہ عمران خان صاحب یہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ان کی غیر مستقل مزاجی ہے کہ پیپلز جو تحریک انصاف ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ جی یہ زندہ رہنا نہیں ہوتا، زندہ رہنا کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقاصد حاصل کریں۔ آپ اس وقت فیڈرل حکومت میں ہوتے، لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ اب بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ایک سے زیادہ دفعہ ہوئے ہیں جیل میں۔ بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ میں اب مزید اس کو گفتگو کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ اسحار رانا صاحب، یہ تو پی ٹی آئی کی ایشوز تو چلتے رہیں گے۔ اب اگر پی ٹی آئی کے علاوہ میں بات کروں کہ آزاد کشمیر میں بھی اس وقت گورنمنٹ چینج کی جا رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی وہاں پہ اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ایک تو میرا شاگرد خاص اظہر جاوید نے نا استاد دی بینڈ بجان دی کوشش کیتی ہے۔ یہ سیاسی اختلاف ہے جو آپس میں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، میرے پیارے میرے لاڈلے اظہر جاوید نے جو کہا کہ جی عمران خان نے ان کو بھگا دیا، تو عمران نے بگایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے، اور انہوں نے خود مافیا باندھ کے بھاگ گئے۔ فواد چودھری نے پریس کانفرنس عمران خان کے کہنے پہ کی تھی، علیم خان نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس عمران خان کے کہنے پہ کی تھی، جہانگیر ترین نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس عمران خان کے۔ سن لو نا، سن تو لو، یہ جتنے لوگ جو سینئر آپ بتا رہے ہو، یہ تو سب کان پکڑ کے معافی مانگ کے بھاگے میں، کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب اس سارے واقعے سے پہلے ہیں۔ آپ ان کو ان کے ساتھ فواد یا دوسروں کے ساتھ نہ کریں۔ بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔